سر آپ کی زندگی کے ایک بڑی طویل کہانی ہے. آپ نے لکھنؤ کی تہذیب دیکھی ہے, وہاں کا ادب دیکھا ہے, اور آپ کو بہت بڑے بڑے نام جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں آپ نے براہ راست ان سے پڑھا ہے, ان سے سیکھا ہے. تو سر کیسے یہ سفر شروع ہوا اور کیسا وہ زمانہ تھا؟ آپ نے جو بات کہی وہ بہت درست ہے. میں لکھنؤ میں پیدا ہوا اور وہیں میری تعلیم ہوئی, اور اس کے بعد میں پاکستان آیا, اور پاکستان سے پھر میں برطانیہ چلا گیا, برطانیہ سے پھر واپس آیا اسلام آباد, کراچی کے بجائے پھر اسلام آباد سے کچھ دیر کے لیے میں ایران چلا گیا. تو یہ زندگی کے مختلف پڑاؤ ہیں, اور جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب میری عمر 80 برس کی ہونے والی ہے, یعنی میں ہوں. تو اس کے جو اگر آپ اس کی تقسیم کریں عمر کے حساب سے تو سمجھیے کہ 21 برس میں نے لکھنؤ میں گزارے. واہ. اور اس کے بعد یعنی میں 1965 میں کراچی میں آیا, اور 67 میں ٹی وی میں آیا, پاکستان ٹی وی سے میں نے کام شروع کیا, اور 77 میں نے استعفیٰ دے دیا, میں برطانیہ چلا گیا, وہاں اردو مرکز سے وابستہ رہا. پھر میں یہاں آیا, اور یہاں میں اکادمی ادبیات پاکستان کا ڈائریکٹر جنرل رہا. پھر میں مقتدرہ کا 3 بار صدر نشین رہا. پھر میں اکادمی کا میں کوئی 9-10 برس چیئرمین رہا. پھر ای سی او کا پریزیڈنٹ رہا 3-3.5 سال. لکھنؤ میرے زمانے کا جو تھا وہ بہت ہی ملال انگیز زمانہ تھا. 1857 کی جنگ میں ناکامی کے بعد انگریزوں نے جو مسلمانوں کی ان کے نزدیک بغاوت کے مرکز تھے, ان کو تباہ و برباد رکھنے کی اور کرنے کی کوئی یعنی کوشش ایسی نہیں تھی جو نہ کی ہو. چنانچہ لکھنؤ ان کا پہلا ہدف تھا, اور کیونکہ یہاں دلی اور میرٹھ وغیرہ جو تھا وہ انہوں نے دوبارہ فتح کر لیا تھا, مگر لکھنؤ میں بہت دیر ان کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. تو میرے زمانے میں جہاں پر میں رہتا تھا اور جہاں میں پیدا ہوا تھا, اس کے جو علاقے تھے وہ پرانے لکھنؤ کے تھے. میرے ددیال کا گھر جو ہے وہ فرنگی محل سے متصل چھوٹی سی گلی ہے, اسے جوہری محلہ کہتے ہیں. وہاں ابھی میری دوسری والدہ سے جو میرے بھائی ہیں 2 وہ وہاں رہتے ہیں. اور جو میری نانا تھے وہ ریوڑی آغامی چاندی خانے میں میرا گھر تھا. تو لکھنؤ اجڑ گیا تھا, اور مگر ابھی ایک نسل باقی تھی جس نے اپنے بزرگوں سے 1857 کی کہانیاں سنی تھیں. اور لکھنؤ میں اودھ حکومت جو تھی, لکھنؤ کو کہا جاتا تھا کہ مشرقی تمدن کا آخری بڑا نمونہ اس کو کہتے تھے, اور اس کو پیرس کہتے تھے ایشیا کا. اور حساب لگایا گیا ہے کہ وہاں کی پر کیپٹا انکم کتنی تھی وغیرہ وغیرہ. اچھا, بظاہر تو وہاں پر بہت کم عرصے تک نوابین کی حکومت رہی. برہان الملک اور صفدر جنگ اور شجاع الدولہ, آصف الدولہ, سعادت علی خان, اور اس کے بعد غازی الدین حیدر سلطان اور نصیر الدین حیدر, اور محمد علی شاہ, امجد علی شاہ, واجد علی شاہ, 92 سال کے قریب, یعنی 100 برس بھی نہیں تھے جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی. مگر بیٹے زبان کے سلسلے میں, تہذیب کے سلسلے میں وہاں پر بہت انہوں نے عروج پایا. اس
کہ اس تہذیب میں بہت سی خامیاں تھیں، مثلاً عیش کوشی، مثلاً آپ ان پر الزام لگا سکتے ہیں اور میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، لیکن وہاں پر یہ سب تھا۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں، جیسے ہی آپ لکھنؤ کا نام لیتے ہیں تو جو چیزیں فوراً سامنے آتی ہیں، زبان اردو آتی ہے، جیسے کہ میر انیس و مرزا دبیر کی زبان، اور میر صاحب اور سودا اور آتش و ناسخ اور یہ سب بزرگ وہاں تھے۔ وہیں آپ کو امراؤ جان ادا کا بھی خیال آتا ہے کہ بھئی وہاں رقص و سرود کا قصہ تھا۔ بالکل، تو جی وہ بھی بہت تکلیف دہ تھا۔ میں نے بیٹے جب آنکھیں کھولی تو میرے بزرگ، میرے اطراف بہت سے بڑے لوگ تھے۔ مثلاً میں جہاں پر رہتا تھا وہاں سے ذرا سی دور پر علی عباس حسینی صاحب مرحوم کا گھر تھا، وہیں پر اختر علی تلہری صاحب رہتے تھے، آرزو لکھنوی صاحب، منع آغا زکی صاحب، یہ دونوں بڑے بزرگ وہاں رہتے تھے۔ ہمارے گھر سے ذرا سی دور پر احتشام حسین صاحب رہتے تھے، جو میرے والد کے گھر کے، یعنی میرے دہیال کے، یعنی میرے گھر کے برابر فرنگی محل تھا، جہاں میں نے مدرسے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم شروع کی۔ تو وہاں بڑے بڑے عالم موجود تھے جن کو میں براہ راست جانتا تھا۔ میرے والد کے کچھ ہم جماعت تھے، رضا انصاری صاحب تھے وہاں اس زمانے میں، اور ہاشم، ہم لوگ نے کیونکہ نام ان کے نہیں لیتے تھے تو ہاشم انصاری صاحب خود تشریف رکھتے تھے۔ میرے استادوں میں سبقت اللہ شہید صاحب تھے فرنگی محل میں، اور مولانا عبد الباری، میں نے ان کو دیکھا نہیں، مگر خلافت کمیٹی جو تھی اس کے بانی جو تھے وہ وہاں رہتے تھے، جن کے صاحبزادے ہمارے ہاں قائد اعظم کے ساتھ تھے، مولانا جمال میاں فرنگی محلی، اور ان کے صاحبزادے باری میاں ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں، وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ اچھا، جعفر علی خان اثر ہمارے زمانے میں زندہ تھے، آنند نارائن ملا اور مجاز اور سمجھیے یگانہ چنگیزی اور سراج لکھنوی اور سمجھیے آذو لکھنوی، یہ سب بزرگ لکھنؤ میں رہتے تھے۔ بہت مشہور رقاصوں کا گھرانہ تھا، کالکا بن ددین، برجو مہاراج، لچھو مہاراج، یہ جو کتھک ڈانس آپ دیکھتے ہیں اس کے بانین وہاں تھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو پہلا ڈرامہ جسے کہا جاتا ہے اندر سبھا، وہ وہیں لکھا گیا تھا اور وہیں کھیلا گیا تھا، اور خود بادشاہ واجد علی شاید تھے اس میں، انہوں نے رول کیا تھا۔ تو یہ سب چیزیں بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ لیکن بیٹے جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا تو میرے اندر ایک احساس بہت تکلیف دہ پیدا ہوتا گیا۔ میرے نانا مرحوم جو تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور انہوں نے ہی میری پرورش کی۔ میں بہت ہی غریب گھرانے سے میرا تعلق تھا۔ تو نانا جو تھے وہ یہ جو ردی ہوتی ہے، نخاس کا ایک بازار لگتا تھا جہاں پرانی چیزیں بکتی تھیں، پاکستان بن چکا تھا، اور بہت سے لوگ کثرت سے پاکستان آ گئے تھے۔ تو وہاں وہ اپنے کتاب خانے جو تھے وہ سستے مدے چھوڑ کر آ گئے تھے۔ تو ردی میں ہم نے طلسم و شعبہ کے نسخے دو تین ہمارے نانا خرید کے لائے، اور ایسے میں بیت بازی میں جایا کرتا تھا تو میرے لیے وہ شاعری کے دیوان خرید کے لاتے تھے اور اس پہ نشان لگاتے رہتے تھے۔ ایک چیز بیٹے ہمارے زمانے میں، یعنی میرے بچپن تک موجود تھی، گلدستے بکتے تھے۔ مشاعرے جو ہوتے تھے نا وہ طرحی ہوتے تھے، طرحی بھی ہوتے تھے زیادہ تر، اور جو طرحی مشاعرے ہوتے تھے ان میں کوئی طرح ہوتی تھی، اس میں کوئی شعر کا ایک مصرع دے دیا جاتا تھا، اس پر سب لوگ مشق کرتے تھے۔
ان کو بعد میں کتابی شکل میں شائع کر دیا جاتا تھا. مثلاً اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ یہ مصرع طرح لکھا ہوا ہے جی اور نیچے لکھا اور مکان جناب نواب ممتاز الدولہ بتاریخ یہ. اچھا میں کیا کرتا تھا کہ بیت بازی میں مات دینے کے لیے ایک لفظ کی تکرار کے بہت سے شعر. بالکل. تو شاعری دوسرے یہ کہ وہاں پر جو مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 14% تھی، لیکن حکمرانی ان کی تھی اور تہذیبی طور پر وہ ایک مسلم شناخت کا شہر تھا. ٹھیک ہے. یعنی تھے تو وہ اقلیت میں 14% میں نے اس کیا. اچھا ان 14% میں بھی اہل تشیع بہت کم تھے. فقہ جعفری کے ماننے والے وہاں تھے اور ان کا بڑا عروج تھا. انہی کے بادشاہ تھے، ایرانی بادشاہ تھے اور ایران کا عمل دخل، ایرانی تہذیب کا عمل دخل تھا. مگر جیسے میرے گھر کے قریب 2 بڑی خانقاہیں تھیں. ایک رحمانیہ جی، ایک تو حضرت شامینہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار تھا جس کا سلسلہ مینائیہ جو کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا تھا حضرت شاہ عبد الرحمن جو رحمانیہ سلسلہ کہلاتا. اب یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد الرحمن جو تھے وہ سندھی تھے. ٹھیک ہے. اور ہجرت کر کے ادھر لکھنؤ آئے تھے. جی ہاں، اور ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا عبد الرحمن سندھی، واحد تخلص کرتے تھے. اور وحدت الوجود پر انہوں نے ایک بڑی کتاب لکھی تھی کلمت الحق، جس کا پھر پیر مہر علی شاہ صاحب حضرت ہمارے حضرت بابا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر لکھی ہے اور بہت ان کی تعریف کی. اور مجھے نسیمیہ نے وہ نسخہ عطا فرمایا تھا. میرے دوست تھے بہت کرم فرماتے تھے مجھ پر. تو وہ اچھا تو وہاں بیٹے ان کا ایک اختصاص تھا کہ ان کا جو سماخانہ تھا اس کا فرش مسجد سے ملتا تھا. اچھا تو اس پہ جو معترضین تھے وہ بے حد معترض ہوتے تھے کہ بھائی یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. میرے نانا جو تھے وہ مجھے لے کے جاتے. اچھا اور مجھ کو تھوڑے سے پیسے دے دیتے تھے، لیکن مجھے جب لے جاتے تھے تو مجھ سے کہتے کہ تم جا رہے ہو تو تم کھیلو گے نہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں پر آپ بیٹھیے گا بس وہاں پر اس وقت تک آپ پہلو نہیں بدلیں گے جب تک حضرت اس زمانے میں جو صاحب سجادہ تھے ان کا نام تھا حضرت حافظ مولانا خلیل الرحمن. اب ان کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا. بہت ہی پاکیزہ بزرگ تھے اور ان کے بیٹے میرے دوستوں میں تھے سب. وہاں بیٹے اختصاص یہ تھا کہ سب فارسی میں چیزیں کلام پڑھا جاتا. جی سما ہوتا ہی فارسی میں تھا شاید. جی ہاں. تو جب ہمیں کچھ بھی نہیں فارسی کی شدت تھی اس وقت بھی ہمیں بہت سی جیسے نعتیں ہیں حضرت جامی کی اور خسرو کا کلام ہے، حضرت شہباز کا کلام ہے، وہ ہم ان میں سنتے تھے. مولانا جلال الدین رومی کا کلام ہے، یہ سنتے تھے تو یاد ہو جاتا تھا بغیر اس کی مطلب تفہیم کہ یاد تھا کہ نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ بن بود سراپا. اچھا اور وہ لوگ جو تھے قوانوں کی 4-5 اب یہ لفظ متروک ہو گیا. جس کو اب آپ پارٹیاں کہتے ہیں، ٹولیاں کہتے ہیں، ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا چوکیاں. ٹھیک ہے. تو جو چوکیاں آتی تھیں وہ 3 دن کا عرس ہوتا تھا، تو 3 دن مختلف چوکیوں کے قوال جو تھے وہ یا تو فارسی کا کلام پڑھتے تھے یا وہ اودھی کا کلام پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. ادھر حضرت شامینہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا زمانہ آپ سمجھیے ان کے یہاں میرے پاس ان کے ملفوظات ہیں. حضرت شامینہ کے ساتھ جو لقب لگتا تھا قطب عالم حضرت شامینہ،
رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ مینائیہ کے بانی، اور وہ حضرت مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے. حضرت شاہ رکن عالم جو ہمارے ملتان والے جو بزرگ ہیں، ان کے ہمعصر اور ان کے دوست. ٹھیک ہے. یہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ان سے خط و کتابت ان کی تھی، اور غالباً کہیں ایک ملاقات کا تذکرہ مجھے ایسے یاد پڑتا ہے، یعنی وہ زمانہ وہی ہے. تو ان کا مزار تھا. تو بیٹے جب بھی میں امتحان دینے جاتا تھا تو میں ظاہر میرے پاس تو کوئی سواری نہیں تھی، اور یونیورسٹی فرض کیے مجھے جانا ہے تو میں پیدل جاتا تھا. اور مجھ کو جو پیسے ملتے تھے اگر وہ میں کوئی بس وغیرہ لے لوں تو پھر دوپہر کا کھانا کیسے کھاؤں، تو وہ میں بچا کے رکھتا تھا تاکہ دوپہر کو کچھ. تو پیدل جب امتحان دینے جاتا تھا ان دونوں مزاروں پر فاتحہ پڑھتا ہوا جاتا تھا. ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ جب ایام اضحیٰ آتے تھے محرم کے دن، تو جو شہر کی جو بڑی مجلسیں ہوتی ہیں وہ اس میں ضرور جاتا تھا. اور آپ نے یہ دیکھا نا علامہ زمین اختر نقوی ایک نام آپ سنتے ہو. جی بالکل. آپ ہاں جی ہاں، یہ جو قبلہ تھے یہ میرے دوست تھے. جی اور یہ رہتا تھا، یہ رہتے تھے وزیر گنج میں. یہ اور میرے کچھ رشتے دار، یہ سب 4-5 کا ٹولہ آتا تھا. میرے نانا جو تھے وہ اہل سنت تھے، مگر وہ مجھ کو تیار کر کے اور پھاٹک پہ کھڑا کر دیتے تھے. جب یہ لوگ آتے تھے میں ان کے ساتھ چلا جاتا تھا. اور غفران آپ کے خانے میں ایک بزرگ تھے، بہت ہی بڑے عالم دین ہندوستان کے، ان کا نام تھا علامہ کلبی حسین ثاقب اللہ. وہ مجلس پڑھتے تھے، اور ان کے بیٹے یہاں آتے تھے، کلبی صادق صاحب ڈاکٹر، میرے دوست تھے، بہت ہم جماعت بھی تھے. تو ان کی مجلس میں پڑھتا تھا، سننے جاتا تھا. پھر ایک جگہ 9 تصنیف مرثیوں کی مجلس ہوتی تھی، تو وہاں میں اور کوئی اور سب واپس ہو جاتے، میں اور ضمیر وہاں جاتے تھے. اچھا اب ہماری تو کچھ کم از کم میری تو کچھ سمجھ میں آتا نہیں تھا، لیکن جیسے بیٹے بحر کیا ہے، لفظ کیسا ہے، یہ لفظ کیسا برتا گیا ہے، یہ آہنگ کیا ہے، یہ مضامین کیا ہیں، یہ جو تھے یہ جیسے آپ کے وجود کے اندر آ جاتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں کہیں پڑھا کہ کسی بزرگ نے اپنے کسی مرید سے کہا، اس نے کہا کہ میں بہت پڑھتا ہوں اور مجھ پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا. تو وہ انہوں نے کھجور لے کر خرمہ اس کو دیا کہ تم کھاؤ اس کو. تو انہوں نے کھا لیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اب یہ تمہارے گوشت کا حصہ ہے، تمہارے خون کا حصہ ہے، تمہارے اندر یہ سرایت کر گیا ہے، اب یہ کھجور نہیں رہا. تو جو علم وہ بھی آپ سنتے ہو، پڑھتے ہو، وہ سب آپ کو کہیں نہ کہیں جا کر جمع ہوتا ہے، اس آپ سے منعکس ہوتا ہے. اب بیٹے میں جیسے بولتا ہوں، جیسے میں لکھتا ہوں، جو زندگی کے بارے میں جیسے میرے رویے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں میں نے دیکھے ہیں. جب بیٹے ٹی وی میں نے آنا شروع کیا تو مجھ پر ایک اعتراض ہوتا تھا. ہوتا ہے نا، جیسے ہی آپ مقبول ہوتے ہیں تو ایک اعتراض شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بہت آہستہ بولتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب میں کیا آپ سے عرض کروں، ہمارے ہاں اونچی آواز سے گفتگو کرنا جو ہے یہ مایوس سمجھا جاتا تھا. ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آواز پست رکھنی ہے، دھیمی رکھنی ہے. اچھا میں ایسے نہیں آپ سے دیکھ کے بات کر سکتا، تو میں کیمرے کو نہیں دیکھتا تھا. یعنی جب ریکارڈنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی تھی نا، وہ مجھے کہہ رہے ہوتے تھے کہ سر کیوں اور میں مثلا خطوں کے جواب میں دے رہا ہوتا تھا یا منٹو راما کا تعارف کرا رہا ہوتا تھا، تو
میں لینس میں نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اور ذرا سا میں نیچے ہو, اچھا اب کیا ہے, چلتا کیسے ہوں, بیٹھتا کیسے ہوں, لباس. میرے محلے کے, میرے گھر کے برابر میں دھوبی رہتے تھے, ٹھیک ہے. اچھا وہ جو دھوبیوں کا ہاتھ تھا, اس میں جو کچھ بچے جو تھے وہ میرے کلاس فیلو تھے, ٹھیک ہے. یعنی جب میں پرائمری میں مرسن پڑھتا تھا تو فیروز میرے ساتھ پڑھتا تھا, مجید میرے ساتھ پڑھتا تھا. اب میں بڑا ہونے لگا, اب انہوں نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا, یعنی ان کے یہاں کام پر لگا دیا ان کو. تو وہ جو بچے تھے وہ جب سویرے گومتی اپنی لادی, اس کو لادی کہتے تھے, لادی لے کے جا رہے ہوتے تھے تو آواز لگا دیتے کہ بھیا کپڑے پھینکو. تو میرے پاس بہت کم کپڑے تھے تو میں ان کو گولا بنا کر دیوار کے اس طرف پھینک دیتا تھا. شام میں جب میں آتا تھا تو فیروز یا مجید یا کوئی جو تھا وہ کپڑے استری کیے ہوئے, تو میں نے کبھی, اللہ مجھے معاف فرمائے, میں نے کبھی شکن آلود کپڑے نہیں پہنے. اچھا, یعنی کوئی مجھے اچھے نہیں لگتے. اب میں نے شرارتاً ایک دفعہ کسی سے کہا تھا کہ میں نے اس کا اہتمام کیا کہ میرا لباس شکن آلود نہ ہو اور میرا مصرع بھی شکن آلود نہ ہو. مصرع جو لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے وہ شاعر مجھے اچھے نہیں لگتے. میرے جو پسندیدہ شاعر ہیں وہ سب کرارا مصرع لکھتے ہیں, جیسے انیس ہیں, اقبال ہیں, آتش ہیں, یگانہ ہے, ہمارے زمانے میں سلیم احمد صاحب ہیں, فیض صاحب ہیں, ویسا مصرع پکا مصرع کوئی. اچھا اب یہ جو فیض صاحب کا قصہ ہے وہ تو ہمارے لیے بالکل, دیکھیے مجھے نعمتیں میسر آئیں. بالکل. جیسے آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا. دیکھیے میری زندگی میں جو لوگ شامل ہیں, میں یہاں سے کسی نے مجھے وہاں تک پہنچایا. ایک بزرگ تھے, ان کا نام تھا سلیم گیلانی, وہ ریڈیو پاکستان کے بعد میں ڈائریکٹر جنرل ہوئے. وہ ملے اور انہوں نے مجھے ریڈیو میں خبریں میں پڑھتا تھا 10 روپے روز کی, پھر میں ترجمہ بھی کرنے لگا تو 10 روپے اور مجھے ملنے لگے. وہ جب آئے تو انہوں نے میرے بہت پیسے بڑھا دیے. سب سے زیادہ پیسے مجھ کو اور رضوان واسطی کو ملتے تھے, طاہرہ واسطی صاحبہ کے شوہر جو تھے, انگریزی کی وہ خبریں پڑھتے تھے. اب سلیم گیلانی صاحب اس قدر مجھ سے محبت کرتے تھے, مجھ سے بھی اور عبید اللہ بیگ سے بھی اور قریش پور سے, ہم تینوں کے, ہم ان کے چہیتے یعنی ماتحت تھے ہر وقت. یہ جو دانیال گیلانی ہے جی, پنجاب کا سیکرٹری انفارمیشن, ان کے والد یہ میری گودیوں میں کھلائے ہوئے ہیں. میں نے ان کو گودیوں میں کھلایا باقاعدہ, یعنی لٹرلی گودیوں میں کھلایا. تو سلیم گیلانی صاحب میرے پہلے محسن ہیں کہ انہوں نے, اگر مجھ میں کوئی ہنر تھا تو وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس کو پہچانا, اور انہوں نے مجھ کو لے جا کر اسلم اظہر کے سپرد کر دیا. وہ اسلم اظہر کی تصویر لگی ہوئی ہے. یہ میری عمر ہے, میں کھڑا ہوا ہوں ایز اے پروڈیوسر اور وہ کھڑے ہوئے ہیں بحیثیت جنرل مینیجر کے. اب بیٹے انہوں نے میری تربیت کی. اسلم اظہر صاحب کے زمانے میں چھوٹی سی عمر میں مناسب افسر ہو گیا. 77 میں نے کسوٹی شروع ہوا, عبید اللہ بیگ اور قریش پور میرے محسن, وہ دونوں آدمی جو تھے وہ مجھ سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے آدمی تھے, مگر میں ان کے ساتھ لگا ہوا تھا جیسے کہتے ہیں کہ تو میرا بھی نام ہو گیا کہ بھائی یہ شہرت وورت ہو گئی. اچھا شاید ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا, میں بیٹے ابھی بھی وہ جگہ ہے, ایک جگہ مسلم لیگ کوارٹرز, ٹھیک ہے, ان کوارٹرز میں کوارٹر کا ایک کمرہ میں نے 40 روپے مہینے پر کرائے پہ لیا ہوا تھا. اچھا, ایک کمرہ, اتنی گنجائش بھی نہیں تھی کہ جس میں فرض کیجیے 4 کرسیاں رکھی جا سکیں. ایک پلنگ تھا اور ایک کرسی میز تھی. غسل خانے کے لیے مجھے گھوم کے پیچھے سے باہر سے جانا پڑتا تھا. ٹھیک ہے, اب ٹی وی آ گیا ملک میں,
ابھی ریڈیو پہ جب میرے پیسے بڑھے تو میں اکیلا رہتا تھا وہاں, تو میری والدہ آئیں اور انہوں نے میری شادی کرا دی. ٹھیک ہے. اور میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی. ماشاءاللہ. اب جب بیٹی پیدا ہوئی تو سب یہ کہتے تھے کہ یہ لڑکی جو ہے بہت بھاگوان ہے. اب وہ پیدا ہوئی تو جیسے جیسے وہ بڑھتی گئی ویسے ویسے میری زندگی میں ترقی ہوتی گئی. اللہ نے اس کی قسمت بھی میری قسمت میں شامل کر جوڑ دی. اور میرے اس کے بعد بیٹے کی ولادت ہوئی اور علی پیدا ہوئے اور ٹی وی میں ہم افسر ہو گئے اور اسکرپٹ ایڈیٹر تھے ہم. اور پھر ہم نے 1977 میں ہم نے استعفیٰ دیا کے بعد کسی وقت استعفیٰ دیا اور وہ منظور نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا تو وہ منظور نہیں ہوا. میں چلا گیا بغیر بتائے اور منظور کرائے. ٹھیک ہے. اور اسی اثنا میں مجھے مرحوم آغا حسن عابدی صاحب جو BCCI کے بانی تھے اور UBL کے بانی تھے, ان کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ ان سے ملیں. ٹھیک ہے. جب اور مجھے یہ بھی کہا گیا کہ میں اس وقت تک کوئی اور ملازمت نہ لوں جب تک ان سے ملنے لوں. میری جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, وہ میرے بڑے, انہوں نے مجھ کو ہیروں کی طرح مجھ کو سنبھالا رکھا وہ جو, اور بہت انہوں نے میرے بہت ناز اٹھائے اور بہت مجھے بڑی سہولتیں دیں. مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی. اچھا. آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے ڈرائیونگ نہیں سیکھی کبھی, مگر مجھے انہوں نے لندن میں مرسیڈیز دی مثلاً میں کہہ رہا. اچھا. بڑے اچھی جگہ پر انہوں نے مجھے گھر کی سہولت فراہم کی جو جس میں میرے صاحبزادے رہتے ہیں. مجھ کو کوئی مانے نہ مانے, مجھے اب کیا ہے, میں عمر کے اس مرحلے میں ہوں, مجھ کو کبھی چیزوں کی محبت نہیں ہوئی. جیسے ہوتا ہے نا کہ میری زمین ہو, میں دیکھیے اتنی دیر 22 گریڈ میں رہا. میں 1995 میں چیئرمین ہوا تھا مقتدرہ کا اور 2017 تک میں رہا. میں نے کوئی نہیں بتا سکتا کہ میں نے کسی پلاٹ کے لیے کسی جگہ کوئی خریدا ہو کچھ. مجھے خواہش نہیں ہوتی, یعنی خواہش نہیں ہوئی کبھی. گاڑی مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی, ابھی بھی ڈرائیونگ نہیں آتی, اتنی عمر ہو گئی. جو یہ مجھ کو یہ جو میرے پاس کار ہے اس کی ایک کہانی ہے. ایک دفعہ میں کمال فن کے بعض انعامات لینے والوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد میں نہیں لیں گے, ہمیں سندھ آ کر دیں. اچھا. اب میں گیا ادھر دینے تو مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کمال فن ملا؟ میں نے کہا جی میں تو اکیڈمی کا چیئرمین ہوں, میں تو خود دیتا ہوں. کا یہ تو یہ اس زمانے میں 3 ایوارڈس تھے جو میں نے وہاں دیے, گورنر نے دیے میرے ہاتھ سے. تو ان کا کہ کتنے پیسے ملتے ہیں؟ میں نے کہا یہ اتنے پیسے. انہوں نے کہا اتنے پیسے انہوں نے میرا نام اناؤنس کر کے حکومت سندھ کی طرف سے آپ کو دیے, مجھ کو دیے پیسے. اب کیا ہوا کہ جمیل الدین علی مرحوم جو تھے انہوں نے کہیں یہ بات گورنر صاحب سے کہی کہ دیکھیے ہم سے پہلے بھی جن لوگوں کو ایوارڈ ملے ہیں ان کو بھی ملنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے کچھ پیسے ان لوگوں کو بھی دلوا دیے. نہیں دینے کا حکم دیا. اس میں بھی مجھے ملے. اچھا, اس میں بھی آپ, کیونکہ مجھے پرائڈ آف پرفارمنس وغیرہ ملا ہوا تھا. تو اب یہ پیسے ہو گئے اتنے. اس میں میں نے شاید 3 لاکھ یا 4 لاکھ روپے ملا کے اس وقت ایک
گاڑی خرید لی. تو جو میرے ڈرائیور ہیں وہ ابھی ہیں, سجاد نام ہے ان کا, اچھا, اکیڈمی میں. کچھ دنوں کے بعد ان کا کہ سر اس کے بڑے پیسے لگ رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ پھر بیچ دو. تو وہ کیا کرتا تھا کہ جو بھی گاڑی میں لیتا تھا وہ 2-3 سال کے بعد اس سے زیادہ پیسوں کی بیچ دیتا تھا, اور اس میں 1-1.5 لاکھ روپے ملا کر نئی گاڑی لے لیتا تھا. تو میرے پاس ہمیشہ گاڑی جو تھی وہ, مطلب میرے کہنے کا مطلب مجھے خواہش کبھی نہیں. اچھا, اب مجھے میری خواہشیں ہیں, جو 2 چیزیں میں کرتا ہوں. جیسے اگر میں فرض کیے میں نیو یارک گیا ہوا ہوں, یا میں لندن جاتا رہتا ہوں, یا میں پیرس گیا ہوا ہوں, یا میں ماسکو گیا ہوا ہوں, دلی گیا ہوا ہوں, جہاں میں فریکوینٹلی وزٹ کرتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو کتابوں کی دکان پر ضرور جاتا ہوں. بیجنگ گیا ہوا ہوں. اچھا, جہاں تو یہ میرا شوق ہے. کتابیں میں جو میری مرضی کی کتابیں وہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اتنی استطاعت میری ہو کہ میں جو کتاب خریدنا چاہوں وہ خرید سکوں, وہ میں کتاب خرید سکوں. اور میں کاہل ہوں, بہت سہولتیں چاہتا ہوں, کوئی کام نہیں کرنا چاہتا ہوں. اور مگر میں نے بیٹے بہت محنت کی. میں کوئی 10 گھنٹے مقتدرہ میں کام کیا, اکیڈمی میں کام کیا, ECO میں کام کیا. آپ تشریف لے جائیے تہران تو کوئی آدمی سیاستدان ہوں یا موسیقار ہوں, فلم والے ہوں, ادیب شاعر تو سب جانتے ہی ہیں, علماء ہوں وہ جانتے ہیں کہ نام سے متعارف ضرور ہیں. اور کوشش بھی بہت کی, اللہ نے بہت عزت بخشی.